إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری جو کلاس ہوگی اس کا جو ہمارا صورت ہے وہ کون سی ہے؟ صورت نور. ٹھیک ہے. اور صورت نور سے پہلے کون سی صورت تھی ہماری؟ مومنون. صورت مومنون. ٹھیک ہے. اور کون سے پارے میں تھی وہ؟ 18ویں پارے میں صورت المومنون ہم نے مکمل کی. اور آج ہم صورت نور انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا میں تعارف دوں گی کہ صورت نور میں ہے کیا، ہم نے پڑھنا کیا ہے اس میں. اس صورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت کے ہیں، یعنی عزت کی حفاظت کے ہیں عورت کے لیے، اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں، اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان آیا ہے. یعنی اس رکوع میں جو ہم پڑھیں گے جو خاص بات آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ ایک تو ہمارے پردے کے بارے میں قرآن پاک کا ہم پڑھیں گے اس میں، اور یہ ہماری عزت کی، عورت کی عزت کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے، اور پھر زنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا حد جاری کی، یعنی کیا سزا دی ہے اس کے لیے، حکم کیا ہے، تو وہ ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب کے پاس ہے نا؟ سورۃ انزلناها ففرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے کیا کیا، ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا. اب سورۃ نور میں جو بھی احکام آئے ہیں وہ ہمارے فرائض میں ہیں، ہمارے فرض میں شامل ہیں، اور اس لیے اتاری ہیں تاکہ ہم ان پہ عمل کریں اور نصیحت حاصل کر سکیں ہم اس سے. بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے، اور یہ سزائے موت ہے. اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کے اجرا میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو. یعنی جب سزا دینے لگیں تو یہ تنہا یا اکیلے کمرے میں نہیں سزا دینی، بلکہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو پتہ ہونا چاہیے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو 100 کوڑے بتایا ہے. 100 کوڑے تو ان کو لگیں گے جو غیر شادی شدہ یہ فیل کریں گے، اور اگر جو شادی شدہ ہیں اور ان سے یہ گناہ ہو جائے تو ان کے لیے رجم ہے، یعنی ان کے لیے ان کو مارا جاتا ہے پتھروں سے، یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں، پتھروں سے ان کو مارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جب یہ سزا دینے لگو، ایک تو لوگوں کو اکٹھا کیا کرو، دوسرے پہ ترس نہ کھایا کرو. وہ چاہے جتنا بھی کہیں کہ ہمیں معاف کر دو، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا سزا کا تو پھر وہ سزا دینی ہی دینی ہے. اللہ اکبر. بدکار مرد سوائے بدکار عورت کے یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے مارو، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں، بدکردار ہیں. سوائے نے اگر کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا کہ اس نے جی یہ گناہ کیا ہے لیکن وہ ثبوت نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 4 بندے ثبوت کے طور پہ آنے چاہیے، وہ بھی وہ 4 لوگ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو یہ فیل کرتے ان کو. یہ تو ورنہ ہر کوئی کسی پہ الزام لگا دے گا. تو اس اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی حفاظت کی ہے اس بات کی کہ نہیں، اس کے لیے گواہوں کی ضروری ہے، اور گواہ بھی 4 ہونے چاہیے. تو وہ جب جو گواہ والے ہیں ان کے لیے بھی اسپیشل حکم ہے کہ انہیں کیسے گواہی دینی ہے. سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اسے حد قذف معاف نہیں ہوگی. یعنی جس کو 100 کوڑے بھی مارے ہیں، رجم کرنے کے باوجود وہ اگر بچ جاتا ہے، زندگی پتھروں مارے ہیں اس کی ایک سزا ہے، اگر وہ بچ گیا یا اس کو جو 100 کوڑے مارنے کے بعد بچ گیا اس نے پھر توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کو تم گناہ گار نہ کہو، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، پھر سزا بھی اس کو مل گئی ہے، اب وہ نیک انسانوں کی طرح رہ سکتا ہے. پھر جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے.
اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو۔ تو طریقہ کار بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ کیسے گواہی دینی ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی، تو تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگا تھا، تہمت یہ لگائی گئی تھی گناہ کی خدا نخواستہ، کیونکہ وہ پورا واقعہ ہے کہ قافلہ آ رہا تھا تو وہ جب اونٹ رکے ایک جگہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کچاوا تھا اونٹ کے اوپر جب وہ رکھا تو وہ قضاء حاجت کے لیے چلی گئی تھیں، اور جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اکیلی تھی تو پھر وہ پریشان تو ہو گئے لیکن وہ لیٹ گئی وہیں زمین پہ کپڑا ڈال کے نا چہرے پہ۔ تو ایک صحابی تھے، طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جس وقت کہیں جنگ میں جاتے یا قافلے کی صورت میں جاتے تو ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سب سے پیچھے رہتے کہ اگر قافلہ جب کوچ کر جائے کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا لیتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا قافلے کے پیچھے تو ایک خاتون لیٹی ہوئی ہیں، چہرے سے ان کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو جس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت انہوں نے ان کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ پہچان گئے کہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ شاید یہ فوت ہو گئی ہیں، لیکن وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، میں ایسے ضرورت حاجت سے گئی تھی واپس ہی تو قافلہ چلا گیا، تو میں نے کہا ضرور مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہیں پہ سب لوگ آئیں گے۔ تو جب وہ حضرت عائشہ کو لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے ان پہ الزام لگا دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو وہ پھر بہت لمبا واقعہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں پھر یہ آیات اتاری تھی کہ نہیں وہ پاک دامن ہے۔ تو اور اس بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے، کچھ تو یہ الزام سن کے، کچھ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی نہیں ہو سکتی، تو کچھ خاموش ہو گئے، کچھ دشمن تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ان کو موقع مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نے اس حصے میں گناہ کمایا ہے، جس نے جتنا حصہ لیا اس گناہ کو ماننے میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ گناہ گار نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ اسی طرح سے جب خدا نہ خواستہ میں اگر کسی کا پتہ چلے یا لوگوں میں سے سن لیں کہ فلاں کا فلاں یہ مسئلہ ہے تو فوراً ہی کہنا ہو اچھا یوں ہے، کہیں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے غلط بیانی ہو سکتا ہے دشمنی میں کسی نے کہا ہو، تو ہمیں فوراً گناہ کی تائید یا تردید نہیں کرنی چاہیے بلکہ کہنا چاہیے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹی بات ہو۔ فوراً یعنی کسی پہ الزام لگانے کے بجائے یا اس کی بات سننے کے بعد اس کی نفی کرنی چاہیے، کیونکہ نہ تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی دشمن ہو اڑا رہا ہو یہ بات کسی کے لیے، یہ بھی تو ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی بھی ایسی بات سننے تو فوراً اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمیں نہ موجود تھے نہ ہمیں پتہ نہ ہم مانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہم گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس کا کیا فائدہ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ نیک گمان کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کے بارے میں، اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے، کہ یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ یہ افترا پرداز لوگ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں بات کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ کہے تم نے ایسے ڈسکشن شروع کر دی، آپس میں باتیں شروع کر دی، اور اللہ کے نزدیک یہ کیا تھی، بہت بڑی بات تھی جو وہ کر رہے تھے۔ اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے کہ اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بھر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ
لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی پہلی امتوں کی طرح تباہ کر دیے جاتے، مگر اللہ بڑا شفیق، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم